جی السلام علیکم دوستو، میں بار بار یہ جو پری کنٹیسٹ ہے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ جو کامن مین ہے جو صرف فٹنس کے لیے کر رہے ہیں، میرا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مین باڈی بلڈرز ہیں یا کوچز ہیں وہ تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو جائیں پاکستان اور انڈیا میں، کیونکہ میں بڑے بڑے سینئر باڈی بلڈر کی اور کوچز کی باتیں سنتا ہوں نیٹ کے اوپر تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں نام لیے بغیر، ایک پاکستان کا باڈی بلڈر ہے، بہت خوبصورت باڈی ہے اس کی، اور میں اس کی بات سن کے حیران ہو گیا ہوں۔ کل مجھے کسی نے ویڈیو کلپ اس کا بھیجا، وہ کہہ رہا تھا جی کہ میرے پاس اب 6 ویک رہ گئے ہیں یا 8 ویک رہ گئے ہیں اور میں 3 ویک پتہ نہیں سائز کروں گا اور 3 ویک کی ڈیفینیشن کروں گا۔ یہ پتہ نہیں ہاؤ اٹس ایون پاسبل۔ تو میں اس لیے مجھے شاکڈ ہوتا ہے کہ یہ کتنے ال انفارمڈ لوگ ہیں اور لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور پھر یہ جو بات کرتے ہیں وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور بچے بھی وہی الٹی بیوقوف والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے، کیونکہ وہ سینئر بندہ ہے، اب چیمپئن ہے تو اس کی بات کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا۔ جو ینگ بچہ ہے وہ اگنور تو نہیں کرے گا، تو اس لیے وہ پھر اسی طرح انڈیا میں بھی ہیں۔ میں ایک لڑکے کی سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں برش نہیں کرتا جی، میں نہاتا نہیں ہوں، کمپٹیشن کے پاس باڈی میں واٹر آ جاتا ہے، میں پانی نہیں پیتا ہفتہ۔ تو یہ مثلا وہ اچھے باڈی بلڈرز ہیں اور بڑا پریشانی ہوتی ہے سن کے کہ یار یہ کتنے ال انفارمڈ ہیں۔ 2-3 چیزیں میں آپ کو بار بار جو ریپیٹ کرتا ہوں، میں پھر دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو کنٹیسٹ ڈائٹنگ ہے یہ جو بنیادی طور پہ ہے کیلوریز ڈیفیسٹ انیشیلی۔ نمبر 1، اگر آپ ایک سنگل ڈیجٹ باڈی فیٹ پہ ہیں، 9 یا 10% باڈی فیٹ پہ ہیں، تو پھر آپ کو 12 ویک کی ڈائٹنگ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ 10 یا 12% سے اوپر باڈی فیٹ پہ ہیں یا اس پہ ہیں تو آپ کو 16 سے 20 ویکس کی ضرورت ہے۔ اتنی دیر لگتی ہے باڈی کو لین کرنے میں، پراپر بلو 4% باڈی فیٹ کے لیول کے اوپر آنے پہ وداؤٹ لوزنگ مسلز۔ اگر آپ اس کو تھوڑے ٹائم میں 6-8 ہفتوں میں کرنے کی کوشش کریں گے، یو ول گیٹ لین بٹ یو ول لوز اے لاٹ آف مسل ماس ڈیورنگ دا پروسیس، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنی زیادہ فیٹ کم ہو جائے باڈی سے اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر قیمت کے اوپر کارب جو ہیں وہ اپنی فوڈ میں رکھنے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کارب سائیکلنگ کریں۔ شروع میں تو کارب سائیکلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اف یو اسٹارٹڈ 16 ویک اور 12 ویک آؤٹ تو آپ فوڈ کلین کریں تو آپ کا ویٹ کیلوریز ڈیفیسٹ کریٹ کریں کوئی 300 سے 500 کیلوریز کا، تو گریجولی آپ کا ویٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کارڈیو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سنگل ڈیجٹ باڈی فیٹ میں ہیں انیشیلی۔ کارڈیو تو تب ایڈ کرتے ہیں جہاں پہ آ کے آپ کی کیلوریز ڈیفیسٹ سے جو ویٹ ڈراپ ہو رہا تھا، باڈی فیٹ لیول ڈراپ ہو رہا تھا، وہ اب رک گیا، تو اس وقت پھر تھوڑی سی کارڈیو ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا بات۔ اچھا، آگے آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا جو ایسٹروجن لیول ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے ہر صورت میں ڈیورنگ فیٹ پروسیس، فیٹ لوزنگ پروسیس، کیونکہ دیکھیں مرد جو ہے وہ زیادہ آسانی سے فیٹ لوز کر دیتے ہیں عورتوں کی نسبت، کیونکہ مرد میں اینڈروجن ہائی ہوتا ہے اور عورتوں میں ایسٹروجن ہائی ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے فیٹ لاس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ جب اینابولک سے یوز کرتے ہیں تو آپ کو ہر قیمت کے اوپر اپنا ایسٹروجن لو رکھنا پڑے گا، جس کے لیے انیشیلی تو نورواڈیکس وغیرہ استعمال ہوتی ہے۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میری ایڈوائس کو اتنا ہی سیریس لیں جتنا آپ چھوٹے بھائی کی ایڈوائس کو لیتے ہیں۔ میں تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، میری کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے اس کام میں۔ تو وہ اور اینڈ کے اوپر 4 to 6 ویک اینٹی ایسٹروجنز ہیں جو کہ جس میں لیٹروزول ہے یا ریمیڈیکس ہے، وہ بڑی ضروری ہے لاسٹ 4 to 6 ویک، کہ اس سے آپ کا جو ایسٹروجن ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور آپ کی باڈی کی برننگ فیٹ۔ ہاں، جو کارب سائیکلنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ 2 میلز جو ہیں آپ کے، 3 میل انیشیلی، جو آپ کا بریک فاسٹ ہے اس میں کاربز ہوں اسمال اماؤنٹ میں۔ کچھ لوگ سکپ بھی کر دیتے ہیں بریک فاسٹ میں کاربز، دیٹس انڈرسٹینڈیبل، لیکن میں ہمیشہ بریک فاسٹ میں چاہے تھوڑے کاربز رکھوں، میں ضرور کاربز رکھتا ہوں۔ اور جو 2 میلز ہیں، پری ورک آؤٹ میل اور پوسٹ ورک آؤٹ میل، اس میں
میکسیمم اماؤنٹ آف کاربز ہوں. اور باقی جو آپ کی 3 یا 4 میلز ہیں ان میں کاربز لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں آپ سبزیاں وغیرہ استعمال کر لیں, مکس ویجیٹیبل استعمال کر لیں بڑی اسپائسی سی بنا کے, ہیں جی. اور اس میں نمک مرچ مسالے سارا کچھ ڈالیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں دے ول ایڈ اپ ٹو فیٹ لوزنگ پروسیس. اور جو اپنا واٹر انٹیک ہے وہ 4 to 7 لیٹر رکھیں. میرا واٹر انٹیک ہمیشہ 5 لیٹر سے اوپر ہی ہوتا ہے آل دا وے اپ ٹو دا شو. بلکہ ہو سکتا ہے کہ شو والے دن مجھے 7-8 لیٹر پانی پینا پڑ جائے, کیونکہ یہ جو پانی ہے اور سالٹ ہے اس کو اس لیے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 80s میں یہ غلطیاں ہوتی تھیں. جو 80s کے باڈی بلڈر تھے اولمپیا لیول کے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. ٹیکنیکلی جینیٹیکلی گفٹڈ تھے لیکن ٹیکنیکلی ان کو اتنی سائنس نہیں آتی تھی, تو اس لیے وہ واٹر کٹ کرتے تھے, بہت سارے ڈیوریٹک استعمال کرتے تھے اور اس کے ظاہر سائڈ افیکٹ بھی ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ کافی ترقی ہو گئی ہے, کافی نالج آ گیا ہے, تو باڈی بلڈرز کافی ایجوکیٹ ہو گئے ہیں. تو اب تو کوئی بھی نہیں, جتنے بھی ٹاپ کے کوچز ہیں کوئی بھی نہیں واٹر یا سالٹ کٹ کرتا. 5-6 لیٹر پانی وہ کمپٹیشن والے دن بھی پی رہے ہوتے ہیں. بلکہ سم ٹائم تو اگر آپ دیکھیں فلنس نہیں آ رہی باڈی میں تو یو ایڈ سم مور واٹر اینڈ سالٹ ان یور فوڈ فل کرنے کے لیے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں, یہ بالکل اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر جو میل ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا سوڈیم استعمال کریں. میں آپ کو ایک نمبر نہیں تھرو کر رہا, جو نمبرز ہیں وہ اس لیے نہیں میں تھرو کر رہا کہ باڈی کین ایڈجسٹ ٹو اینی نمبر, ٹرسٹ می آن دیٹ. انسان کی باڈی میں بڑی کیپیسٹی ہے اڈاپٹ کرنے کی کسی بھی چیز کو. تو آپ جو بھی ریگولر انٹیک ہے آپ کا سالٹ کا وہ ایسے ہی رکھیں, اس کو کوئی چینج نہ کریں. اور میں نہیں سمجھتا اس کو کاؤنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں انتہائی غیر ضروری ہیں. اور پھر سب سے جو اینڈ کے اوپر بات ہے, جو ڈیوریٹک کی بات ہے, وہ میں نے اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. مے بی یو نیڈ اٹ, مے بی یو ڈونٹ, اٹ ڈپینڈز آن دا لاسٹ ڈے. کوئی پری سیٹ رول نہیں ہے, کسی دنیا کے کوچ کے پاس پری سیٹ رول نہیں ہے کہ بھئی میں نے اس دن یہ دینا ہے, اس دن یہ دینا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کی باڈی کو دیکھ کے اسی وقت آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ واٹ یو نیڈ. اس کے علاوہ یہ جو رولز ہیں یہ کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے. تو سب سے پہلے تو اپنا گریجولی باڈی فیٹ لیول کم کرتے جائیں, اپنی ایسٹروجن کنٹرول کریں, کارڈیو ایڈ کریں اور ساتھ اس کے کارب سائیکلنگ کریں. اور ایونچولی آپ لین انف ہوں گے 12 to 16 ویک میں. اور جب آپ میں جتنا مرضی پوٹینشیل ہے, میں آپ کو بتاؤں نیشنل لیول کے اوپر تو چل جاتا ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب تک آپ سپر لین نہیں ہوں گے, لوور بیک, گلوٹس, ہیمسٹرنگ آپ کی شریڈ نہیں ہوں گے, آپ کی جو جسم کی خوبصورتی ہے جتنی مرضی ہے, ججز ول نیور گیو یو اے سیکنڈ لک. اور پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ لڑکا مجھ کو جیت گیا ہے, یہ تو مثلا بنگا چبا سے آئی ہے, مجھے کیسے جیت گیا. وہ بہن پراپر لین ہوا ہے, اس کو سائنس کا پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کرنے آیا ہوا ہے, ایویں نہیں آ گیا ہوا, اس کے پیچھے کوئی ہے, اس کی ہسٹری ہے. تو ان چیزوں کا بس خیال رکھیں اور جو غیر ضروری کام ہیں وہ کٹ ڈاؤن کر دیں. تو آپ زبردست آپ بغیر کوئی پین اٹھائے, بغیر کوئی تکلیف اٹھائے لین ہو جائیں گے.